تشریف لا رہے ہیں فاضل نقطہ دان محقق دورہ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتینی وزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حضرات دیاں خواتین دیاں دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے چ قبول ہوں۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ 3 دی تلاوت کیتی ہے۔ خالق کائنات نے اس کوئی گل بیان کرنے تو پہلے 4 قسمیں اٹھائیں۔ خالق کائنات فرما رہے بتینی و زیتونی، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ اس کے بعد فرمایا وطور سینین، اور طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ خالق نے 4 قسمیں اٹھان تو بعد ایک گل کی تھی، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت شکل دے کے پیدا کیا۔ اللہ پاک انسان دے متعلق کہہ رہے ہیں جڑا انسان دی شکل لے کے آیا ہے، خالق نے اس انسان دی عظمت بیان کی تھی۔ خالق فرما رہے ہیں قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان، ہم نے جو انسان کو خلق کیا ہے احسن تقویم، احسن اکبر دے وزن تے، جویں اکبر اس میں تفضیل ہے نا جی، ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ احسن ایسے حسین کو کہتے ہیں جس سے بڑا حسین ہی کوئی نہ ہو۔ یہ مطلب ہے جڑا بندہ انسان دی شکل وچ بیٹھا ہے، اہل سنت دیوبندی ہے، جڑا بھی شیعہ ہے سنی ہے، یہ مطلب ہے جڑا یہ شکل لے کے آیا ہے، اللہ ان احسن قرار دے رہے ہیں، اللہ ان خوبصورت قرار دے رہے ہیں۔ کئی باری بندے سمجھتے ہیں کہ کرسی بنی ہے، اگر یہ کرسی دی یا بازو ہوندے تو پھر اس طرح ٹھیک سی، اگوں گول نہ ہوندی تو پھر ٹھیک سی، تھلے پائے ایسے ہوندے تو شاید پھر خوبصورت لگدی، شاید خوبصورت لگدی۔ اس طرح بندے سوچتے ہیں کہ اس طرح نہ ہوندا تو اس طرح ہوندا، اس طرح نہ ہوندا تو اس طرح ہوندا تو شاید یہ شاید خوبصورت لگدی۔ جنہوں اللہ آسان آکھے وہ کمی کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک کی اکھ اتنے لگی ہوندی تو پھر شاید خوبصورتی لگتی، یا کان اتنے ایک ہی ہوتا نہیں۔ اللہ نے جویں بنایا ہے خوبصورت بنایا۔ اللہ قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں انہوں انتہائی انسان نے خوبصورت انداز نہ بنایا ہے، ایڈے اچھے انداز دا فرشتہ بھی کوئی نہیں۔ ساٹھا مہینہ جڑی مخلوقات جو اشرف مخلوق ہے اور کمال مخلوق ہے، اے مخلوق ہے جڑی انسان دی شکل وچ موجود ہے۔ خالق کائنات ایڈے سون اینا حسن بیان کرن تو بعد ارشاد فرماندن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ہی اس کو نیچے سے نیچے طبقے میں پھینک دیا۔ کمال ہے بھائی، پہلا آندہ ایڈا سونا بنایا ہے، ایڈا سونا ہو رہا ہے کوئی نہیں، پھر آندہ میں ایڈا سونا بنا کے اتھے سٹیا ہے جتھوں ایدہ نان نشان نہ لبے۔ یہ بڑی عجیب گل ہوئے گی قبلہ، ایک بندہ اپنے ہتھاں نال سریا پا کے نیاں بنائے، نیاں تے دیواراں چکے، دیواراں تے 4 منزل مکان بنائے، انہوں پرستر کرا کے پیٹ کرائے، اپنی مرضی دا بچ فرنیچر رکھے تے انہوں اگ لا دے۔ میرا خیال ہے بندیاں تو جو کر لے گے یہ ہو کہ نہیں سکتا ہے جڑا بندہ ہو کے اپنے ہتھاں نال ایڈی سونی شے بنائے تو پھر آپ ہی انہوں اتھے سٹے جتھے وہ نام بھی نہ لبے۔ ایسا تے بندے نہیں کرتے ہو تو پھر اکبر ہے۔ بات سمجھیا میرے خالقہ، تو انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، انسان کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے، اتنا آسن بنان تو بعد اسفل سافلین،
اتنی گہرائیاں سٹ چھڑی، یہ وجہ کی ہے؟ فرمایا سارے انہوں نہیں سٹیا، الا الذین آمنوا، ایمان والوں کو چھوڑ گئے، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں، وعاملوا الصالحات، اور جن کے اعمال صالح ہیں۔ ایسے بندے اس سے بری ہیں، ایسے بندے نہیں جو ایمان والے ہیں اور جن کے اعمال صالح ہیں، ان کو چھوڑ کر جو باقی بندے تھے ہم نے ان کو اسفل السافلین پر پھینک دیا۔ جڑا ریڑے تو ڈگدا ہے او دا گٹ نکلدا ہے، او دا گٹا نکلدا ہے، جڑا جہاز تو ڈگدا ہے او دا ککھ نہیں بچدا۔ یہ مطلب ہے جدی بلندی تو کوئی ڈگے گا اونا نقصان ہوئے گا، جنی بلندی تو کوئی ڈگے گا اونا نقصان ہوئے گا۔ ہون سوچو جنہوں اللہ احسن بنایا ہے، ایک ڈگے گئے دے پلے کی رہ جائے۔ پورے عمل نے توجہ نہیں کی تھی، میں پھر کہنا جنہوں اللہ نے احسن بنایا ہے، احسن تے ایڈا سونا تو ہو رہا ہی کوئی نہیں، وہ جدو ڈگے گئے دے پلے کی رہے گا۔ اسفل سافلین تو بچنا ہے، اسفل سافلین تو بچنا ہے کہ ایڈی بلندی تے اللہ سانو بنایا ہے کدھرے تھلے نہ سٹ دے تے کاکھ نہیں جے بچنا۔ میرا خیال ہے اس انسان دی میں عظمت اور بیان کرنا، سورہ مبارکہ الحجرات دی ایک آیت پڑھنا۔ اس آیت دے متعلق تازہ ترین تعارف ہے کہ یہ الحجرات سورہ الحجرات دی 11 نمبر آیت ہے۔ یہ او آیت ہے جدے متعلق چودھری شجاعت حسین نے عمران خان نو آکھیا ہے کہ یہ آیت پڑھیا کر۔ چلو کی ہو گیا میں پیانا، میں غلط نہیں کر رہا، قرآن سامنے رکھ کے چودھری شجاعت حسین نے عمران خان نو آکھیا ہے کہ اے آیت پڑھیا کر۔ یہ مطلب ہے کوئی پیغام ہی وچ ہوئے گا تاں ہی آندے نے پڑھیا۔ جدو میرا خیال ہے اس ملک دا بہتری ہونی والی ہے جتھے جٹ پٹھانا نو آیتاں سکھان لگ پئی۔ میرا خیال ہے کوئی بہتری ہونا نہیں انشاءاللہ، رانا صاحب میرا خیال کوئی بہتری ہونا نہیں ہے کہ چودھری شجاعت نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیتا ہے کہ سورہ الحجرات دی 11 نمبر آیت پڑھ۔ میرا خیال ہے کہ جدو میں ترجمہ کراں گا، شکریہ چودھری بھی بیٹھے نے کافی، چودھری ان دسن لگ پے نے آیتاں انشاءاللہ۔ چودھری لیاقت صاحب، یہ چودھری شجاعت نے آیت دسی ہے عمران خان نے کہ اے آیت پڑھیا کر۔ میں ان ترجمہ کر لگا، سوچو پی شجاعت نے پیغام کی دیتا ہے عمران خان نے، اور بھی تو کافی آیتاں موجود ہیں، وہ جدوں پیغام دیتا نے وہ تسا سننا ہے۔ یہ بھی انسان دی قدر ہے، اس احسن تقویم دی قدر ہے، وہ میں پڑھنا۔ میرا بڑی میں خوشی ہوئی ہے ویسے کہ مطلب ہے کہ چودھری شجاعت نے قرآن بھی پڑھے ہے تے سنت بھی پڑھی ہے تے بچوں آیت بھی پڑھی ہے تے بچوں وہ لب کے انہوں دسی ہے جدی انہوں لوڑ ہے۔ اسا غور نہیں فرمایا کہ سارے قرآن نو چھٹ کے اس آیت دا نمبر بھی دسے ہے، آیت دا پٹی صاحب نمبر بھی دسے ہے کہ سورہ الحجراتی تے آیت دا نمبر 11 تینوں اللہ دیا بندیا پڑھ۔ ہن تو میں ترجمہ سننا ہے تے تو لطف ہونا ہے۔ یہ ایک تو سانو سواب بھی ہوگا تے دوسرا یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ چودھری شجاعت عمران خان نو پیغام کی دینا چاہتا ہے، یہ پتہ لگ جائے گا۔ وہ اللہ پاک فرما دیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ شکریہ مولا بھی کروں کے ساتھ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، اس لیے کہ تم جب کسی کو عیب لگا کے یاد کرو گے تو تم کون سے بے عیب ہو؟ ہے وہ تمہارا ذکر بھی عیب کے ساتھ کرے گا۔ جب تسی کسی دیاں کمیاں کرو گے وہ تہاڈیاں کمیاں کٹے گا، تسی کسی دے عیب تلاش کرو گے یار وہ تہاڈے عیب تلاش کرے گا، کی خیال ہے؟ وہ پھر اللہ پاک نے منع فرمایا۔ ہن سمجھ پہ آؤں گی جے کہ چودھری کی پہ مت دیندا ہے عمران خان نو پہ کسی پر عیب نہ لگایا کرو۔ کیوں؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور خبردار کسی کو برے لقبوں سے بھی نہ پکارا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی دوسرے کو برے لقبوں سے۔ بھائی یہ قرآن دی آیت ہے، انہوں آنا نہ ہوئے جڑے چودھری شجاعت دے خلاف نے
جی نہ منن آئے تھے جی آئے تھے وہ آئے تھے یہ ٹھیک ہے گل کسی کو برے القابات سے یاد نہ کیا کرو اور تیسری گل ہے بے سل اسم الفسوق جو کسی کا نام ہو نا اسے بگاڑا نہ کرو جو کسی کا نام ہو اسے بگاڑا نہ کرو بعد الایمانی حد ہو گئی تم ایمان لانے کے بعد بھی لوگوں کو بگاڑ کے یاد کرو تم ایمان والے ہو کے بھی لوگوں کے نام بگاڑتے ہو یہ مطلب ہے کسی نو برے لقب نال یاد نہ کرو کسی نو غلط نام نال یاد نہ کرو پنجابی ہے یہ دی وکھری شان ہے پنجابی دی اپنی ایک شان ہے وہ کسی اور زبان چ لبدی نہیں یہ تو انہوں پتہ ہے اسمبلی بھی کدی بندے اردو والے پنجابی تے آ جاندے جدو نقطہ نظر بیان کرنا ہوئے اپنا پنجابی تو چنگی پنجابیاں کو زبان کوئی نہیں اینو میں انج کر کے پنجابی دسن لگا میرا سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا اے بھی سمجھ جائے گا بچہ میرے نو ویکھ کے گل سنی اللہ پہ آندا ہے اقبال نو بالو نہیں آکھنا چاہیے تواڈی کیا بات ہے منظور نو جھورا نہیں آکھنا چاہیے تے طفیل نو تھیلو میرا خیال ہے گل سمجھانی سی دو ترہ مثالاں دیتی ہیں یہ مطلب ہے جدا نام جیڑا ہوئے بھائی کیا بات جیڑا کسی کا نام ہوئے نا تو انہوں غصہ بھی ہوئے تو نام بگاڑنا نہیں ایک قرآن ہے اور اللہ دیا بندیا عبادت تے مرضی نار کرنی ہے نا وگاڑ کے جنم میں جنانا توڑ جائے سارے اٹھاؤ یار جیڑا کسی کا نام ہوئے اسے نام نہ یاد کرنا چاہیے مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے اللہ نے انہوں آسن بنایا ہے یہ نام بھی نہیں بگاڑنا بچے تیرا چہرہ بھی آسن بنایا میرے دوست کا چہرہ بھی آسن بنایا بزرگوں کا چہرہ بھی اللہ نے آسن بنایا جنہوں انسان کی شکل دیتی سو انہوں آسن بنایا سو مہربانی کر کے قرآن دا نہ جے زندگی جی کسے نو فٹے منہ نہ آکھی جنہوں فٹ پہ آنا نہ اے منہ اللہ بنایا ہے اور سار اٹھاؤ یار مجلس شبیر فٹے منہ دا مطلب کی فٹے منہ دا مطلب کی ہے تیرا منہ فٹ جائے تیرا منہ کچھ بھی نہیں خبردار کسے دے منہ نے فٹے منہ نہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے انہوں آپ بنائے جنہوں اللہ بنایا ہوئے انہوں فٹے نہیں آکھی دا ہاتھ موک گئی ہے اپنے چہرے انہوں ایک باری شیشے جا کے بیکھیا جے جدو اپنے چہرے شیشے جا بیکھو گے تو میری گل یاد کرنا جس جیڑا بندہ بے وقوف اس چہرے دی معرفت نہیں رکھدا اور وجہ اللہ دی معرفت کرے میرے واہ واہ بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جیڑا اپنے چہرے نو نہیں جانتا وہ اللہ دے چہرے نو کیویں سمجھ جائے یہ تو مطلب ہے کسی کا نام بھی نہ بگاڑے تہاڈی کیا بات ہن میں بدبخت بندے دا ذکر کرن لگا بدبخت بندے بدبخت ادو وڈا بدبخت کوئی نہیں گناہ بندے کو ہو جاندے نے وعدے گھاٹے بندیاں کو ہو جاندے نے پر بدبختی تو اللہ بچائے تسی سوچو جیڑا اللہ بندے دے منہ فٹے منہ نہیں آکھن دیندا تے الطاف نو تافو نہیں آکھن دیندا میں نہ بھی اللہ نہ نہیں بگاڑن دیندا تے منہ نہیں پھٹکارن دیندا یہ تو وڈا بھی کوئی بد قسمت تے بدبخت ہے جنہوں اللہ آپ بنائے انسان تے آنکھیں حیوان تو سنگار ہی نہیں بھائی کیا بات ہے تو آلے سنن دی کیا بات ہے جڑے بندے نو اللہ بنائے انسان تے آنکھیں حیوان نو پنجابی جی ڈنگر آندے کر تو ہاں تے ڈنگر ویکھیا ہی کونی جتے ڈنگر آئی کوئی جتھو ڈنگر لنگن نہیں دیندے ایتھو آج نو یہ تے کوئی ڈنگر لنگن نہیں دیندے اینے ڈنگر جس بندے ڈنگر ویکھے نے وہ مہربانی فرماؤ اللہ بناوے انسان تے بنائے احسن تقویم حضرات جب یہ اپنی وقار پہ رہتا ہے تو یہ احسن ہوتا ہے جب گرتا ہے تو حیوان بن جاتا ہے ہائے ہائے
جدو اپنے مقام نو بندہ چھڑے ادو حیوان بنتا ہے. اللہ نے ڈنگر نہ بندیاں نو آکھا ہے تو میں مجرم ہاں. اے قرآن پاک ہے، سورہ مبارکہ آراف ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خالق فرماتے ہیں میرے حبیب اولئک کالانعامی، یہ جو بندے تیرے سامنے پھر رہے ہیں نا حیوان ہے. آج مکہ مدینہ چ بندے پہ پھر دے ڈنگر نہیں. حد موقع یہ یار بندہ مکہ پیدا ہوئے تو ڈنگر، مدینے پیدا ہوئے تو ڈنگر. اے جدو اللہ اس نظر نال ویکھے جویں احساس نو ویکھنا چاہتا ہے، جڑا وہ نظر دے مطابق پورا نہ اترے، اے مدینے والا ڈنگر بن جاتا، شڈارے والا دا کی بنے گا؟ سر اٹھاؤ میرے نال، مولا بھی تمہیں جزائے خیر دے گا. میں پھر عرض کر رہا کہ اسی نال ہیں تواڈے سیال کوٹ والے، مت آکھو اسی وکھرے ہاں، تواڈے کو سیدھی موٹر میں ساڈے کول ہی جاندی. توجہ ہے نا؟ بندے ڈنگر کیویں بنتے ہیں؟ میں کہ اللہ بندے نو ڈنگر پہ آپ آنا، تو تے آندا سموں نہ بگاڑو، کسی دا نام نہ بگاڑو. تو بنائے انسان نے تے آندا حیوان ہے. آئے ہائے اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون، میں نے دل دیے ہیں یہ ان سے سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں نے دل دیے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے آنکھیں دی ہیں ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. پھر خالق نے فرمایا میرے حبیب وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے کان دیے ہیں یہ سننے کا کام نہیں لیتے. کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ مطلب ہے جس کو اللہ آنکھیں دے وہ دیکھے جسے اللہ دکھانا چاہتا ہے. سر اٹھاؤ یار، وہ ضرور دیکھے جسے اللہ دکھانا چاہتا ہے. کان دیے ہیں تو وہ سنے جو اللہ سنانا چاہتا ہے. قلوب دیے ہیں تو اسے سمجھے جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے. تو ساں دھیان نال مجھ ویکھی ہوئے وہ کان میرے نال تو وڈے ہی لینا. یار میرے کان ویکھے جے، اپنے بھی ویکھ لو، ایڈے ایڈے کان نے مجھ دے. ٹھیک ہے، آخر ایڈا کان ہوئے توتے جڈا تو اس آواز بھی تو چھتی جاتی ہے. ایڈے ایڈے آنے نے مجھ دے تے ایڈے ایڈے کان نے. تے جے مغز ویکھنا ہوئے تے جتھے ٹکا ٹک بناندے نے اوتھے اینا اینا جڑا پیا ہوندا ہے لیلیاں دا نہیں ہوندا، مجھاں دا ہوندا ہے. اینا اینا دماغ وہ چوں نکلدا، ایڈا سر ہے وہی دماغ بندے کھاندے جا ٹکا ٹک کر کے. ایڈا دماغ، ایڈے ایڈے کان، ایڈیاں ایڈیاں اکھاں. تے کدی تساں کسے اشارے تے مجھ رکی ویکھی ہوئے؟ کیا بات ہے، کو گاں رکی ویکھی ہوئے؟ اور قرآن دا نا ہی کوئی کھوتا رکیا ویکھیا ہوئے؟ کان بھی بڑے نے، اکھاں بھی بڑیاں نے، دماغ بھی ایڈا، سر بھی ایڈا، جاندے ہی جاندے نے. یہ دا مطلب ہے جیڑا اشارے تے نہ رکے وہی ڈنگر ہے. سبحان اللہ، مولا بھی جنت صاحب، جیڑا اشارے تے نہ رکے وہ ڈنگر ہے. خدا کی قسم اللہ انہاں بندیاں نو ڈنگر پہ آندا ہے کنہاں نو؟ جنہاں دے کان ہے نے. اے نبی قرآن سنایا، عرب دے بدوا نے سنیا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب کان ہے تے سن دے نہیں. نبی نے کعبہ بکھایا تے اکھاں ہے سن تے ویندے ہی نہیں. اللہ فرمایا یہ بھی ڈنگر نہیں. نبی نے دین سمجھایا تے جدو نہ سمجھیا پھر اللہ فرمایا ڈنگر نہیں. ترائے کام وکھرے وکھرے نبی کیتے ہیں. کبھی کعبہ بکھایا تے بندیاں نہ ویکھیا، کبھی دین سمجھایا تے بندیاں نہ سمجھیا، کبھی اذان سنائی تے بندیاں نہ سنی. یہ مطلب ہے کتے سننے والا کام سی تے سنیا نہیں، ویکھن والا کام سی تے ویکھیا نہیں، سمجھن والا کام سی تے سمجھیا نہیں. اللہ نے فرمایا آج میں ڈنگر وکھرے کر دینے نے. غدیر چ کھلو کے پہلا بخا، پھر سنا، پھر سمجھا. پیغمبر نے علی نو بکھایا، من کو تو مولا سنایا، ولایت نو سمجھایا. فرمایا جو اسے چھوڑ دے گا حیوان ہے انسان پر. سبحان مولا تو انہوں جزا دے. میں کہلا انسان بننے کا کی طریقہ؟ انسان تے رہنا چاہیے.
اور انسان انسان رہنا چاہیے. اور نو شاؤ لانے چاہیے نے کہ نہیں لانے چاہیے؟ نہیں لانے چاہیے. لانے چاہیے نے ود جان تو لانے چاہیے. گھوڑیاں دے آپ لائی دے. کدی تساں کتے گھوڑا بیٹھا ہوئے لات لات رکھ کے نو لاندا ہو؟ اوے ڈنگراں دے آپ لائی دے نے تے اپنے آپ لائی دے نے. بگلاں اپنیاں آپ منائی دیاں. حجامت اپنی آپ سٹ رکھی دی. یہ شیشے اسے واسطے اللہ بنائے نے کہ ذرا دھیان نہ رہنا تے اپنے آپ فٹ کر کے رکھنا ہے. اے اللہ دے بندے ہو، جے بندہ اپنے آپ چھڑ دے نا اپنے آپ نو، یہ اپنے آپ دے کھورے کی بن جائے. میں تمہیں صحیح دساں تسی جہامت ہی چھڑ دیو، اپنے حال تے چھڑ دیو جدھر جاندی ہے جائے تو کی بندے دا حال ہو جائے. تا میرے مولا علی نے فرمایا سی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے اپنے نفس کو پہچان، اور جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. جی مہربانی. میں کہ اللہ انسان انسان کے میں رہ سکتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا اگلی آیت اللہ فرماتا ازلو آئے ہائے بل ہوا ازلو، نرے جانور نہیں ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے وہ دماغ نہیں دیا جو انسان کو دیا ہے. اگے اللہ پاک فرماتا اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے بڑے حسین حسین نام ہیں. میرے دوست نو نہ ناماں دا پتہ ہے جدی وجہ تو ایڈوانس نعرہ مار گئے. میں تمہیں صحیح پہ گل دسنا اس واسطے وہ رہ نہیں سکے. جی جانا ہوئے نا بندے نے سائی وال تو جا پہلا سائی وال کدی نہ گیا ہوئے انہوں نہیں پتا ہوتا سائی وال کتنے نے. تو جنہوں پتا ہوئے کہ سائی وال آ گیا وہ چپ نہیں رہ سکتا. وہ جب سائی وال بس بڑھتی ہے وہ آ گیا جی سائی وال اے ہوا جی. میرا خیال ہے کہ پہلا پڑھ گئے میرے تو جو ہے صدقے جانا میں پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے ترا نکل پہلا نعرہ مارنا دلیل ہے کہ میرا عزیز انہوں نے نامہ تے پہلے پہنچ گئے. اللہ فرماتا انسان بننا چاہتے ہو حیوانیت کو چھوڑ کے تو میرے ناموں کو یاد کرو اور میرے ناموں کی وجہ سے مجھے پہچانو اور انہی کے ذریعے مجھے آواز دو. چھویں امام کو بندہ آیا کہنے لگا حضور وہ اللہ کے حسین ترین نام کون ہے؟ عزت بطول دی قسم میں اکھا نال پڑھے ہیں. میرے چھویں امام سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنی، ہم ہی اللہ کے نام ہیں. صدقہ جانا نوجوان مولا تنو جزائے خیر دے. ہم ہی وہ اللہ کے نام ہیں. کاظم کو پکارو گے تو سمجھو اللہ کو پکار رہے ہیں، باقر کو آواز دو گے تو سمجھو ہم اللہ ہی کو آواز دے رہے ہیں. ہمارے ذریعے اشرتا. شکریہ جی مہربانی. میں جڑی آیت مجیدہ پڑھنا چاہنا تسی حیران ہو گئے. اللہ پٹھے نام ہی نہیں سدن دینا. پٹھے نام، پٹھے نام. آپ کو کی بنے بندہ ثابت میں کر دینا قرآن چاہ. عالم نہ ہوئے تو میں مجرم، محقق نہ ہوئے تو میں مجرم، ادھے تے اللہ کا فضل تے کرم نہ ہویا ہوئے تو میں مجرم، پورے زمانے تو وکھرا نہ ہوئے تو میں مجرم. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آتیناہو آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دی تھیں. یہ دیکھو اللہ دی نشانی سی تے عالم دین سی تے بہت برگزیدہ بندہ سی. تے میں حیران ہو گیا کہ جنہوں احسن تقویم بنا کے اگوں اتنی رفعت تے فائز کیتا ہے اس میں اعظم دے کے اللہ کی فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ بندہ کیا تھا؟ کتا تھا. ترا نکل گیا جو نا، عالم بھی تو کتا بھی. یہ کوئی اسم اعظم سی. اے پرندیاں نال گلاں کرتا سی، اے ڈنگراں نال گلاں کرتا سی. اے بندہ دھپ لا دیندا سی، اے کھرے تے بارش لے آوندا سی. اے تے کوئی اسم اعظم سی. اگر اسم اعظم نو تسی بچے نہیں پہ پہچان دے تو میں آیت پڑھ دینا اسم اعظم واسطے، او تو انہوں یاد آ جاندہ ہے. میں آیت نال نال لبنا نال تسی یاد کرو، تسی بھی لب لو تو میں بھی لب لینا. تو انہوں ایک بندہ یاد ہوئے گا جو حضرت سلیمان نے آکیا سی کو بندہ ہے جنہا تخت بلقیس نو. میرا حال تو انہوں یاد آ گیا ہے تو میری آیت بھی لب گئی. تخت بلقیس نو چک کے میرے سامنے لیا کے ترے کو تو اڈے جو ایسا ہے
وہ پھر اللہ پاک نے وہ ذکر اس قرآن مجید سے کیتا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں کہ کالا، تو اس نے کہا یا ایو الملو، اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کو مسلمان ہونے سے پہلے پہلے میرے سامنے تخت کو لا کے پیش کرے. کالا افریت من الجن، جنہ جو ایک افریت بولیا، وڈا جن. اے جن ہی تھے ہے نا اس ویلے مجلس پہ سنتے نے. میں تمہارے سامنے قرآن سامنے جھوٹ بول رہا ہوں. امام فرماتے ہیں جدو میرے پیر شبیر دا ذکر ہوتا ہے انسان بھی سنتے ہیں جن بھی سنتے ہیں. اے تو جن ہے نے ڈرن دی لوڑ نہیں، تسی بالکل سنتے نا میرے سننا آئے نے، چمڑن نہیں آئے. اے جے کسی شیعہ بچی نو یا بچے نو جن چمڑ گیا تو میں نے فون کریا جی، کسی بابا کو جان تو پہلا نا میں نے فون کریا جی، میں کر دیا گا. جیڑے کنواری بچی یا بچے نو اللہ ساڑیاں ستیاں پتران نو ہدایت دے وے، انہاں نو جن چمڑ جائے نا تے صرف پرا کر کے نا، جے مستور ہوئے تے کسے مستور دے ذریعے، جے کو بچہ ہوئے تے کسے بزرگ دے ذریعے انہوں پوچھ لو کہ شادی کتھے کرانی ہے. بس پہلا دم دے ادا ہے، پہلا ادا دم ہے. میرے نزدیک شیعہ نو جن نہیں چمبڑنے چاہیے. جے کہ چمبڑیا ہوئے تو میں نے دسا جی میں ایک کڈیا میں نے پتہ ہے، وہ میں نے پوچھو کہ میں کڈیا. وہ بچی ایک بڑا تنگ کرتی سی تو میں نے کہنے لگے مولوی صاحب تسی کچھ کرو. میں کیا کی کرو؟ انہوں نے کوئی بڑا یقین، مولوی جڑے ہوندے نا جی، سانو کئی بندے حکیم بھی سمجھتے ہیں، دعائیاں بھی پوچھتے ہیں تے کئی باری دم کران بھی آ جاندے. وہ میں سوچیا چلو آئے نا تو چلو کھورے کو مرید ہی بن گیا. میں کیا لیا وہ منہ تو میں کپڑا پا کے تیرے دونوں انگلیاں کے درمیان پینسل رکھ کے نا، پینسل انہاں دونوں انگلیوں میں آج کٹیا. تو سکے میری گل سن لیا کہ پوری میں تساں نکلنا کہ نہیں؟ انہیں آخر نکل جانے. ادو میں حساب لایا کہ پینسل نہ نکل جا دم کی کہڑی لوڑ ہے. آج تکلیف ہوئی تو اس ویلے گل بھی کوئی نہ نکلی، کھ بھی نہ ایویں کوئی مطالبہ ہی ہوتا ہے. میں تا پیا نہ شیعہ نو نہیں چمبڑنا چاہیے، جھوٹ نہ بولیا جے کر دیا نا. اتنے رواج ہے جی بی بی نو بندہ مارتا ہوئے نا انہوں جمعے دا والے دن جن حاضر ہو جاندے ہیں، اور 10-12 چپیڑا بندے دے منہ تے مار دیو، بیچارہ چپ کر کے کھا کے باہر آ کے کی آندا ہے وہ تو نہیں جی انج دی جن مار دے نے. میں تمہیں پکی گل پہ دسنا، جہاں علی ولی اللہ پڑھ گیا نا خیر ہوئے. اوے میرے مولا علی نو منن تے صرف حشر چ فائدہ نہیں ہے، ایتھے بھی فائدہ ہے. علی ولی اللہ بھی پڑھیا ہوئے، بچہ ہوئے یا بچی جنوں جن چمڑ جائے مینوں دسیا جے، کیونکہ میں جن کڈن والے نوں پوچھیا سی قرآن میرے سامنے. میں کہ سچی دس کیویں کڈنے؟ ہو سکے نا دے علی پڑھ کے. جدوں ہو سکے نا دے علی پڑھ کے میں ادن دا حساب لایا علی نو تے ناد، علی نو تے آواز دئیے تے جن نکل جانا ہے. جے دے اندر ولایت ہوئے انہوں چمڑ کے بجا. ہاں ہو ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ. وہ جڑا جن بیٹھا سی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو صدقے، وہ جن کہنے لگا جی میں لے کے ہونا کنی دیر. تو انہوں پتہ ہے حضرت سلیمان بادشاہ نبی سن، تے بادشاہ دا مزاج بھی پھر بادشاہی ہو جاتا. جنہیں ساری زندگی بغیر پٹرول تو بائی ایئر سفر کیتا ہوئے. سلیمان علیہ السلام اللہ پاہمیں کنا مہنگا ہو جائے انہیں کہا بالنا ہے، انہیں تے تخت چکیا جنہ تے لے گئے. ساری زندگی بائی ایئر سفر کیتا ہے حضرت سلیمان نے، تخت ہوا جوڑتا سی. ایڈا بادشاہ نبی سی. ہو سکا کدوں لے آنا ہے تو جن بڑا بڑا سی، کوئی بڑا افریت. ہو سکا جی میں 10-11 بجے نے تقریباً 10 نہ پیا 4-5 بجے لے آواں گا. 6 مہینے دا سفر ہے گھوڑے دا. گھوڑا سر پٹ دن رات پٹتا رہے تو 6 مہینے پہنچتا ہے اتنے جتھے بلقیس ہے. تو میں پچھلے ٹائم لے آنا، تسی بادشاہی ویکھو حضرت سلیمان دی تے مزاج ویکھو. وہ بڑی اس بہادری کی تھی کہ دنے جب 10-11 بجے نے
میں پچھلے ٹائم لے آواں گا. حضرت سلیمان فرماندے بہ جا روندا جن بنن نو. اے جن بنے میں پچھلے ٹائم تک تیرے واسطے بہ رہا. تساں غور نہیں فرمایا میں پچھلے ٹائم واسطے تینوں اڈیکدا رہا. ہے کوئی اور ہے ہی قرآن. اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ بولا جو جن نہیں تھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. آنا آتی کبھی اس نے کہا میں لے کے ہونا. حضرت سلیمان نے کہا تو کنی دیر سے لے کے ہونا. وہ جن اچھا ہو کے بہ گیا کہ کیڑا جی میں ویکھا تو صحیح ذرا کیڑا میرے تو پہلا لیا ہے. جن انج پہ ویندا اس کی آخیا اے قرآن ہے یہ لمحہ لگنا جے سواد آنا جی تو نگاہ چھڑیا تو سواد مک جانا جی. میں تو صحیح گل پہ دسنا. اللہ فرماندا ہے اس نے کہا انا اتی کبھی قبلا کیویں اس تو پہلا کیویں ان یرتد علیک طرفک. بس ایک مرتبہ اپنی طرف دیکھو دیکھو میرے لو پہ دینا. ہاں میں تمہیں اپنے لو ویکھو تساں انج ہی کرنا. تسی مینوں آکھو اپنے لو ویکھ تے میں انج ہی کرنا. حضرت سلیمان نو کہنے لگا ایک باری اپنے لو ویکھو. حضرت سلیمان نے انج ویکھیا. اس آکھیا آ جے بلقیس دا. بھائی کیا بات ہے صدقے مہربانی کرنا یا خیر ہوئے ملنگ جی خیر ہوئے تھوڑی ایتھے سامنے قال ھذا من فضل ربی. تو سلیمان کہنے لگے یہ ہے میرے رب کا فضل. اے کون سی جی؟ اے جن نہیں سی جی. اے حضرت سلیمان دا پنیما سی تے پھر داماد سی تے پھر وسیع سی. ہن پتہ لگا نبیاں دے وسیع کیویں دے ہوندے. نبی دے وسیع نے ایک لمحے تو پہلا لیا کے تخت ایتھے رکھیا اپنے علم نال زمین دیاں تلاباں کھچ لئیاں ہے نا. اے جدے کو تھوڑا جا علم ہوئے تینوں شک بھی نہیں پیا بھی ایڈی چھیتی کیویں لیاندا سی. اور تیرا ککھ نہ رہے تینوں جدوں شک پیا علی دے پیا. سبحان اللہ. پہ خیبر چ مدینے ایڈی چھیتی کیویں آ گیا. اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. علی مدینہ تو علم کا باب ہے. کئی بندے بڑی ساری گل سنن تے منہ اڑ چھڑدے نے اگوں گل ہی کوئی نہیں آتی. کئی میں ایسے بندے ویکھے نے آ کے ایک تھان ایک بندہ 5 کلو جلیبیاں کھا گیا. ہاں جی منہ اڑ چھڑدے نے بندے خدا دی قسم. جدوں امام محمد باقر علیہ السلام نے پڑھ چھڑو اچھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے مولا نے مسجد نبوی چ بہ کے ایک گل سنائی نا کہ سلیمان دے وسیع نے اکھ چمکن تو پہلا تخت لیا اتنے ایک بندہ بیٹھا آدھا ہاں میرے مولا کا کی ہوئی آدھا ایڈی چھتی. مولا آخیا جی کدھر گیا سی نہیں کدھر لیا سو نہیں اتنے انہیں کیویں لیا ایڈی چھتی. میرے مولا فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا. میں اسم اعظم ہے صدقے جاؤں. اس کے پاس اسم اعظم تھا. آدھا جس کے پاس اسم اعظم ہو کاش ہم بھی کسی ایسے کو دیکھ سکتے. میرے مولا فرماتے ہیں خبردار میری طرف دیکھ. سر اٹھاؤ میرے نال. کہنے لگا وہ کیسے؟ میرے مولا فرماتے 73 اسم اعظم ہے. 73 اسم اعظم ہے. میں نو عزت بطول دی قسم میں اکھاں نال پڑھے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں ایک کو وہ جانتا تھا 72 کو ہم جانتے. یہ جڑا بلم باور سی چھڈن لگا جی. یہ جڑا بلم باور سی یہ کول اسم اعظم سی. بلم باور موسیٰ علیہ السلام تے دور چ ہے. یہ کول اسم اعظم سی. یہ پرندے نال گلاں کردا سی پانی تے راہ بنا لیندا سی. یہ پتیاں دی غذا بنا دیندا سی. پتے پھڑدا سی تاں دسی آ کی ہے لوگاں نے پتے کدوں یہ تے کیلا ہے یہ تے آم ہے یہ تے خربوزہ وغیرہ وغیرہ انج تے کام کردا سی. یہ جڑے بڑے بڑے لوگ ہوندے نا سیاسی تے بادشاہ
معاف کرنا یہ جدو سیاسی طور تے ہار جانا تو بندے پاک بھی ہار جانا تو علمی طور تے بھی ہار جانا تو دلائل بھی بند ہو جانا یہ پھر تویزاں دھاگیاں تے آ جاندے میں پرسوں دی گل پہ کرنا ہے سید نگر ایک پنڈ ہے علی پور چٹھے دے کول سید نگر چھوٹا جا پنڈ ہے علی پور چٹھے دے نال سائڈ تے ظفر اللہ جمالی اتھے آ گیا سی توڑ ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم پاکستان سی تو سید نگر آ گیا سی اتھے سید سی دعا کران یہ مطلب ہے بڑے بڑے لوگوں میں کسے ویلے پھر کوئی پیش نہ جائے تو تویز دھاگا یاد آ جاندہ ہے کئی تے ایسے محتاط نے نا تویز دھاگے ہی کر لے آندے مولا تو انہوں جزائے خیر دے یہ پھر اخیر آ جاندے نے تویزاں دھاگیاں تے وہ جو فرعون ویکھیا نا موسیٰ میرے قابو نہیں پہ آؤں دے وہ کہنے لگا جویں تے کم موسیٰ کرتا ہے اور بندہ کوئی نہیں یہ مشیر بچ بیٹھے ہوندے نے انہاں کہا جی ہے وہ کہڑا وہ سکے پلم باور جویں اے پانی تے راہ بناندا وہ بھی بنا سکتا ہے جویں اے دا سوٹا سپ کھا جاندا ہے وہ بھی انج دے کام کر سکتا اوے ہو سکے اونوں لبو ہو سکے تیرے کام اس نہیں ہونا ہو سکے کیویں ہو سکے جدا موسیٰ نال رابطہ ہے او دا ہی اودے نال رابطہ شکریہ موسیٰ بھی اللہ دا بندہ تے بلم باور بھی اللہ دا پیچھے کرو موسیٰ تے نبی ہے ہو تے نبی نہیں نا آیا ہو سا کیا انہوں کو اگا پیچھا کرو وہ پھر مشیر آکھن لگا ایک میں پیسے دے ہو تو میں کرنا محنت تو آنے کام آئے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے دیتے آسائش دے دیتی وہ اپنی بیوی پیک دیتی وہ دی بیوی ہے وہ دی بیوی اس قسم دی سی کہ انہوں ٹاؤ ٹپے دا بڑا وہم سی میں وہ مطلب چھوٹی جی گل دسنا بڑی بد صورت سی کہ وہ اپنے بندے نو کہنے لگی کوئی ساڈے کام بھی آؤ گے کہ نہیں ہو سکے گل کر کی کر ہو سکے میرے خوبصورت کر دے پارلر چو نہیں دم کر کے انہیں ایسا دم کیتا وہ کو اسم اعظم سی وہ کہنے لگی میں اس زمانے دی سب تو خوبصورت میرے کو ہونی چاہیے تو انہیں بنا دیتی یہ مطلب ہے کہ انہوں وڈا بنن دی شوق سی عادت سی وہ دی کمزوری نو پھڑ کے بی بی ٹر گئی اس مشیر دی دے کار ہو سکا میرے زیور ویکھ خوشبو ویکھ جتی ویکھ پاسیباں ویکھ تے اپنے آپ ویکھ اسی جھوٹے نو من کے سوکھے ہاں تے تسی اکبر نو من کے اوکھے تو سب توجہ نہیں فرمائی ہو سکا اسی جھوٹے رب نو سانو پتہ ہے وہ جھوٹا ہے رب وہ نہیں انہوں مننے ہیں نا تے آرام دی زندگی پہ گزارنے ہیں مر تساں بھی جانا ہے مر اساں بھی جانا ہے اساں ذرا سوکھیا مر جانا ہے تے تساں اوکھیا ہو کے مرنا ہے چلو خیر تہاڈے کوئی اسم اعظم ہے وہ یہو جی گلاں سنا کے ٹر گئی وہ بی بی بیچاری مک گئی ہو سکے شام نو آؤندا تے میں بھی گل کرنی ہاں کہ اے تیرے کول جو دم درود ہے تے فرعون دے نال رل کے کر موسیٰ دے خلاف ساڈے بھی دن پھر جان آ قرآن دا واسطہ ہے جی دن سدھے کرنے واسطے کہ بیوی دے تھلے نہ لگ جائے آ قرآن دا واسطہ جدا دھیان نہ رہا جے کیونکہ شیطان پیندا جے کمزوری والے تھان تو وہ شام نو آیا گھر تے جڑا کام میں کردیاں نے وہ اج بھی مسکین ہوئی کردیاں نے بھੈਣਾں مینوں معاف کرن گیاں جڑے شادی شدہ وہ تہاں تے چھتی سمجھ آونی ہے تے جڑے کنوارے ہو تہانوں بعد وچ آونی ہے اے بی بی کو گل منوانی ہوے نا تے روٹی سامنے رکھ کے تے چپ کر جاندی بندے تے سامنے روٹی رکھ گئے تے چپ کر جاندی دو کو برکیاں بندہ کھاندا ہے تے تیجی برکی نہیں لنگدی تے پوچھ لیندا ہے کی گل ہوئی ہے انہوں پتہ لگ جاندہ میں کامیاب ہاں وہ پھر اگلی سٹ پھیر مار دی روٹی تو انہوں مل گئی ہے نا کھاؤ تہاڈی کیا بات روٹی آ گئی ہے نا پکی پکائی مل گئی ہے نا تے کھاؤ ہن کھائے کیڑا صدقے کھانا وہ بندہ ساری روٹی چھڈ کے آندا ہے بلے بھائی میرا خیال ہے ہر تھان ایک ہی حال ہے وڈیاں تو لے کے نکیا تک جڑی صورت بنی ہے نا میں حساب لا رہا وہ پھر آندی ہے پھر لوہا گرم ہویا پھر وہ کی آندی وہ آندا میں حیران ہو گیا تو روٹی لیاؤندی چنگی پلی سے ایک دم تینوں کی ہو گئی ہو سکیا مینوں کچھ بھی نہیں ہو گیا تمہیں روٹی چاہیے سی نا وہ لب گئی جنا تے کھاؤ میں تمہیں کی ایتھے پھر وہ بندہ چھڈ کے آندا میں پہلا تینوں پوچھنا ہے
تینوں ہے کی تو پھر میں کھانی ہوں وہ سمجھ دیے لویا بالکل گرم ہے ہوں وہ بدان جڑا مارن لگی ہے وہ میرے ویکھ کے سننا وہ پھر آندی ہے میں کوئی گل نہیں کرنی تسی روٹی کھاؤ گل تے کوئی تاں کرے جے کسے مننی ہوئے واہ او بندہ آندا ایک واری منہ چوں تے گل کو لو جی انجی اس کیتا اتھے کر کے لین دا ہو سکیا منہ چوں گل کر ہو سکیا جھوٹے نو من کے سوکھے نے ساڑھے دیڑی نہیں پہ پھر دے تینوں کی ہے کوئی اسم اعظم ورت نہیں تے فرعون نہ لڑ کے ورت او موسیٰ راہ بنانا تو ہی بنا او سب بنانا تو ہی بنا تو بنا نہیں سکتا ہو سکیا بنا سکنا ہو سکیا میں ہاں کرنا تے اگوں آندا ہے جی میں تسی آندے ہو جی کر لئی رہے ہیں تو بندے بیٹھے نے جیڑا آندا نا جی میں تو آنی ہے جی میں تو آنی ہے اونج کرنے ہیں او ہو رہے تے جڑا بی بی نو آکھے نا جی میں تسی آندے ہو وہ شریف آدمی ہو رہے وہ انج دا سی ہو سکے جی میں تسی آندے ہو اونج کرنے ہیں ہو سکے سویرے پر چلی انہیں اس بی بی نے ہاں کر لی گھر دولت دی ریل پہل انہیں آخر رولا ہی کوئی نہیں آسائش دی زندگی گزارو سویرے موسیٰ معجزہ بخان نکلے گا ادھروں میں نکلاں گا پھر انہوں نے ہو کے اے قرآن ہے میں تواڈے سامنے مجلس تمام کرن لگا کہ میں لوگ احسن تقویم تو اسفل سافلین بن دے اگر تُہاں توجہ کر لی تو اج میں دس کے جانا انسان کتے کے بن دے سر اٹھاؤ میرے نام خدا دی عظمت دی قسم ایک کھوتے تے بہ گیا گدھا دی سواری سی کھوتے تے بہ کے انہوں ایڑ لائی چل بھائی ادھر موسیٰ پہ ہوندے سن اے فرعون نو آکھن لگا آ بھائی او کچھ کرے گا تو میں بھی کراں گا تو فکر نہیں کرنی مقابلہ برابر دا ہوئے گا اس کھوتے نو توڑیا ہو نہ ٹریا ہاتھ پیریا نہ ٹریا تھاپڑا ماریا نہ ٹریا والا تو پڑھ کے کھچیا نہ ٹریا یہ تو کوئی اسم اعظم سی اینو زبان بھی آوندی سی اے انہوں اپنی زبان سے سمجھا کے کہنے لگا اوہ کھوتیا ٹردا کیوں نہیں ایڈا ایڈا تیرے کان نے سندا نہیں میں تیری کٹ تے بیٹھا ٹردا کیوں نہیں کھوتا اور لبدا نہیں نہ مینوں پیو لبے تے کھوتے نو بھی داد دے ہاں جو کچھ اس کیتا ہے او سکیا کل دا مینوں پتہ نہیں آج دس کھوتا تو ہے کہ میں بھائی مولا پر متفاق کر دے ہو سکے کل بھی میں گل نہیں کرتا شکریہ نوجوانوں جی مہربانی آج دی ہو زبان نہ ہوندی سی انہوں وہ زبان نہ بول کے آکھیا ہو سکے کھوتا میں نہیں وہ بغیر پوچھل تو کھوتیا ہو سکے کوئی منہ پر انہوں کارو میں نو کھوتا بیان ہے کھوتے نتیجہ دیتا ہے جنہوں سمجھنا آئی ہو بھی کھوتا ہی ہے خدا دی میں نو قسم تائی اللہ فرماتا ہے دماغ ہے نہیں تے سمجھتا ہی نہیں اور بڑے بندہ کتھے ٹر گیا نہیں یہ تے بیٹھا ہی سارے علی والے نہیں اینا نو تے سمجھے انشاءاللہ جنہوں نہیں سمجھ وہ بھی یہ سرہ دائی حیوان ہے اس حیوان دی آواز آئی میں تجھے انسان نہیں سمجھتا گدھا ہو گئے ہو سکے کیوں ہو سکے سوچ معصوم کے مقابلے میں تو جا رہا ہے یا میں جا ہائے ہائے جو معصوموں کے مقابلے میں آتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتا صدقے جانا جی مہربانی ہاتھ دے وے کہ کھوتے نے انہوں کھوتا آکھے اللہ نے انہوں کتا آکھے قرآن نہ ہوئے سورہ مبارکہ اعراف نہ ہوئے آیت نمبر 176 نہ ہوئے تو توڑا میں مجرم ہوں اللہ بندے نو کتا آکھے میں کیا ہویا کہ یہ فرمایا احسن تو اسفل سافلین تک ٹر گئے قصور دساں تے اجازت لواں اے ہی مجلس ہے قصور دساں دسنا قرآن پہ میرے دونوں ہاتھ قصور اس کا صرف اور صرف ایک تھا قرآن چو پڑھنا پہ کی اللہ فرماتا ہے ذالک مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا ہم نے یہ مثال اس قوم کے لیے رکھی ہے جو ہماری نشانیوں کو نہیں مانتے میرا خیال ہے بندے پہنچ گئے بولو 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 سارا مجمع پہنچ گیا یہ وہ ہیں جو میری نشانی کو نہیں مانتے یہ مطلب ہے جو اللہ کی نشانی کو نہ مانے وہ
تھوڑے بندے بولے نے تو کتا ہوتا ہے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں کچھ بڑی نشانیاں ہیں چھوٹی نشانی کو آیت صغریٰ کہتے ہیں بڑی نشانی کو آیت کبریٰ کہتے ہیں اور جو اللہ کی نشانی کو چھوڑ جائے وہ انسان نہیں رہتا میرے سامنے شافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میرے پیر علی نے فرمایا ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی مجھے اللہ کی قسم مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے کیا بات ہے جو چھوٹی نشانی کو چھوڑے وہ چھوٹا جانور جو علی کو چھوڑے وہ بڑا جانور انسان سے حیوان بن جاتے ہیں وہ لوگ جو علی سے دور ہوتے ہیں ان حیوانہ بچ کر گئیاں بطول دیاں تیاں تو اڈا کی خیال ہے انسان سے اللہ اکبر حیوانہ حیا کیتا ہے اس خاندان دا تا اللہ فرمایا سی یہ حیوانہ تو ہی بدتر نے حیوانہ حیا نہ کیتا ہوئے میں مجرم میں اکھاں نال پڑھیا جدو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا والد گرامی نو آخری ویلے ملن گئے نے نا حضرت سجاد کو اجازت لے کے انہاں گول دائرے وچ گھوڑیاں نال گھوڑے جوڑ رہے کہ بی بی نو راہ نہ ملے ایک گھوڑے دے پیچھے کھلو کے بی بی سکینہ آکھے تینوں بھی نہیں پتا میں کون ہوں اس حیوان نے راہ دل بنایا پیچھے ہو گئے اور دساں جڑے نہ اونٹ لے آندے سن وہ لے آندے سن جنہاں تے اگے کسی سواری نہیں سی کیتی ایک وچ اونٹ وڈا لے آندا سن تاکہ دوجے اونٹ دے نال آ جان باقی سارے جوان اونٹ سن ایک ضعیف لے آندا سن تاکہ وہ نال جنگل ٹر کے آ جان اور ضعیف اونٹ ٹر پیا تو نال دوجے ٹر پیا انہاں دی کن تے پہلاں بیٹھا کوئی نہیں سی عرب دا رواج ہے اج دی گل پہ کرنا اج اتوں جڑے بچے اگواہ ہوندے نا چھوٹے چھوٹے وہ دبئی بھیجتے ہیں لوگ سعودی عرب بھیجتے ہیں سعودی عرب دیاں تے دبئی دیاں صحراواں وچ دوڑاں لگدیاں نے اونٹاں دیاں یہ اونٹ دوڑدا ہے بچے دی چیخ دی وجہ تو بچہ جدوں چیخ مارے نا جی روے ادوں دی آواز سن کے اونٹ دے اندر کو اللہ نے ایسی کیفیت پیدا کیتی ہے یہ سجے کھبے بھج کے دوڑدا ہے یہ پاگل ہو جاتا جدوں بچہ وہ پھر اج بھی اللہ معافی دے نہ تو اللہ غرق کرے جڑے بندے اتوں چھوٹے بچے اگواہ کر کے کھڑتے ہیں وہ دوڑاں واسطے کھڑتے ہیں وہ بچے نو اتنے بنتے ہیں انہوں بن دے تو اونٹ نو پجاندے ہیں اپنے اپنے اونٹ نو وہ تو دوڑتے چکر چلتے ہیں جویں جویں اتنے بال چیخا مارتے ہیں نا اویں اویں اونٹ انہیں بھج کے دائیں بائیں تے اچھل کے دوڑتے ہیں ہن سوچ کربل تو لے کے کوفے تک سفر کیویں ہویا تو ڈانسو آ گیا میرا جی آباد انہیں کربلا چو اونٹ لے آندے نے جنہاں تے پہلے سواری کسے نہیں سی کیتی اونٹ سکھائے جاندے نے پھر سواری ہوندی ہے مینوں معاف کرنا آزادارو انہاں اونٹ لے آندے بڑا اونٹ کھڑا سی نکیا اونٹاں تے ایک کہنے لگا سوار کرا اپنے سارے اونٹ کھلوندے ہی نہیں سن جنہاں دیاں کنڈاں تے زہرہ دیاں لاڈلیاں انہیں سوار کیتیاں کھلوندے نہیں سن بڑا اونٹ واری واری نکیا اونٹا کو آوندا سی تے منہ لا کے منہ چ چگ کڈدا سی تے بل بلاندا سی اونچی اونچی حضرت فضا نے میرے چوتھے امام نے پوچھا مولا اے اونٹ کوئی گلاں کردے نے ایتھے آنسو ڈگے نے میرے پیر دے تے رو کے فرماندے نے اماں کی دساں ایتھے ڈیگر ویلے میرا پیو آندا حل من ناصر نہیں انصرنا تینا انسان ہو کے گل کوئی نہیں سنی وڈا اونٹ نکیا نو پہ آندا ہوئے اولی ٹریا جے تو اڈیاں پوچھنا دے وہ سوال میں جن میں کبھی ایک سوال ہونے ہی نہیں میرا خیال ہے جناب دے ذہن چاہ گیا کہ میں یا کیتا ہے ایک اور مثال دے صدقے جاؤں زندان جڑا دیتا سنے نا جی او دے وچ حشرات الارض او دے چٹھو میں سن
بڑے بڑے پرانے بڑے ہو چکے سن پرانی کسی دور دی مسجد من مندر کی سی چھت دی ڈگی سی جدے وچ آکھن لگے اتنے وڑ جو اندر وہ ڈگی چھت دے تھلے وہ ٹھومے سن بڑے 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 میرے پیر اتنے آئے نے پھوپھیاں لے کے بھینوں لے کے دروگا زندان کرنے لگا چلو اندر چلو انہوں دا مطلب یہ سی یزید دا کے اندر جان کے ٹھومے سن اینے دیر دے بھوکے نے پہ جان کے آ جڑے ویلے پہلا قدم میرے پیر دا اندر آیا میں اکھاں نال روایت پڑھی ہے ٹھومے زمین نال ڈگ کے جدے کو ایک اسم اعظم ہوئے وہ جانوراں نال گلاں کردا تے جنہاں کول 72 اسم اعظم ہوے نہیں کر سکتے میرے پیر نے ٹھومیاں نال گل کیتی تے فضا دیاں چیخاں نکلیاں کدوں میرے پیر گل کیتی کر مولا انہاں کی ہویا مر گئے نے فرمایا نہیں مرے نہیں جم گئے نے اپنی اپنی جگہ تے گل پہ کرتے ہیں وہ گل تساں بھی سن کے رو پینا میں پہلا تاں رو پیا کہ مینوں پہلا میرے ذہن چ گل آئی تساں بھی رو پینا اس آخیا اماں میں تینوں کی دساں انہاں رکھے اس واسطے سن کہ سانوں یہ ڈسن گے لڑن گے تو سانوں تکلیف ہوئے گی یہ جڑے ٹھومے نا انہوں دا ایک سردار بڑا بڑا وہ آؤے تو باقی وہ پیچھے نے وہ سردار پہ آندا ہے گواہ رہی اساں ادا نہیں ویکھیا سڑکے جواب آدھر وہ جنہوں دا حشرات و نارض میں حیاء بیتا ہے اور بازارہ چاندیاں سانوں ادھاری چادر دے چھڑو مولا کا جزائے خیر عطا فرمائے میرا خیال ہے مجلس ہو گئی صدی چلو کی یاد کرو گے ایک جملہ پڑھ دینا اس خاندان دا بڑا حیاء کیتا ہے انہاں جانوراں بڑا حیاء کیتا ہے 12-13 بچے میں اکھاں نال پڑھے نے جڑے رانا صاحب کھلوتے سن کربلا دے ٹبے چھوٹے چھوٹے بچے کھلوتے سن تہاڈا کلیجہ نہیں ہے نا کسی بندے برداشت نہیں کرنا اوتھے تھلے بچے کھلوتے سن جدو ماواں دے اونٹ کول لنگ تساں غور نہیں فرمایا جنہیں اسمانا ہوئے نا جنہیں اسمانا ہوئے وہ بس وچ بی بی پتر نو لے کے چڑھ دی ہوئے وہ پہلا آپ نہیں بنتی پہلا پتر نو بنتی انج ہو سکتا کہ تیرے پتر تھلے ہوئے تو بی بی پہلے نا تے جے بندہ آکھے چلو بی بی تسی اتے ہو تو میں تمہیں پھڑانا اگر بی بی اتے قدم رکھے تو بندہ تفا مار دے بس تر پہ یہ بچہ پیچھے رہ جائے ترن دے گی بس نو بولو 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 ترن دے گی وہ آکھے گی میری کائنات برباد ہو گئی اور میں نو کتھے لے چلے ہو میرا بچہ ہے بول 12-13 بچے کھڑے سن جدو ماما دے اونٹ کولوں گزرن میں جملہ پڑھیا میں کلہ رویا میں راوی آندہ جب ماما گزر رہی تھی تب مائیں بچوں کی طرف پلٹ پلٹ گئے دیکھ رہی کسے دے ذہن چگل آ گئی تو نے سمجھیں تو سن گیا ماما قبلہ پلٹ پلٹ گئے آج بچے اللہ بھی ہمیں دیا سن میں سوچنا ہوں بچے کیویں کھڑے رہے انہوں نے بچیاں دے قبلہ دووے ہاتھ بازو ہیں جسن تے کوئی پہ اندر تھی یا اماؤ آلہ میری ماں حضرت سجاد شمر دے کولا اے تیرے حوصلت صدقے اے جنہیں پیو دا قاتل سامنے آ کے میرے مولا فرماندے نے شمر میں تیرے نال گل کرنا کہنے لگا بول ابن حسن میرے مولا فرماندے نے کہ وہ جڑے بچے ساڑھے کل رات جدو شام غریباں ہوئی اے تیرے حوصلے تو صدقے تے تو اڈا تے حوصلہ تے میرا تے نہ ہی نہیں سجاد فرماندے نے میری ایک گل سنی کہنے لگا سنا مولا فرماندے نے ساڑھے کچھ بچے راتی آگ وچ سڑ کے مر گئے سے نام کبھی بنا ساڑھے کچھ بچے راتی آگ سڑ کے مر گئے ساڑھے کچھ بچے جدو آگ لگی ہے تے اندھیری آئی ادو دوڑ گئے نے
کہ وہ سانو لبے نے، کچھ سڑ کے مرنے، کچھ سانو لبے نے، وہ پتہ نہیں کتنے ٹر گئے۔ تے اے جڑے کھڑے نے، اے ماما دے پتر، یہ نہ کرو، انہاں سوار کرا دیو۔ کہنے لگا ساڈے کول سواریاں تھوڑیاں نے۔ میرے مولا فرماندے نے ایک ایک بچے نو دی ماں نو دے دیو۔ کہنے لگا ماں کہ میں پھڑے گی، ماں دے تے ہاتھ بدے۔ میرے مولا فرماندے تسی اونٹ بٹھاؤ، میں کوشش کرنا۔ اے حرام زادہ مسکرایا تے مسکرا کے کہنے لگا اونٹ ذرا بٹھاؤ جی، میں ویکھاں حسین دا بیٹا اے بچیاں نو کیویں سوار کردا۔ تساں میرے نو ویکھنا تے جملہ سن۔ ایک ایک بچے نو ماواں تے سن، بچے دیاں دوواں باواں تو شبیر دا پتر چکدا سی تے ماں دے گل نال لا کے تے پچھلے پاسے انج انگلاں دے وچ انگلاں پا کے تے میرے مولا سجاد فرماندے سن ہاتھ گھٹ کے رکھی، ہاتھ گھٹ کے رکھی۔ آباد رہو۔ انجے بچے دی سوار ہوئے میں شام دا ایک سپاہی اپنے گھر آیا، ظالم بڑا سی، اپنی بیٹی نو ویکھیا تے دوڑ کے پھڑ کے تے گل نہ لا کے رون لگ پیا۔ بیوی کہنے لگی جنہ تو شقی القلب ہے، تو زندگی چنو پیار نہیں کیتا پاویں تیری دھی ہے، اج کی ہویا؟ کہنے لگا میں ایڈے ایڈے مردے ویکھے۔ کہنے لگی کیویں؟ کہنے لگا میری ڈیوٹی سی اونٹاں نو ٹورن تے، کربلا تو لے کے کوفے تک میں تازیاں دے نال اونٹاں نو ٹوردا رہیا۔ اج میں منظر ویکھیا کہ بالا نے ماواں نو پھڑیا سی۔ آخری جملہ کہہ رہے ہیں بالا نے ماواں نو پھڑیا سی۔ وہ کہنے لگی گل کیویں دی کرنا ہے؟ سوار ہوئے اونٹ تے ماں، ماواں بالا نو پھڑدیاں نے کہ بال ماواں نو پھڑدے نے؟ اے ملاؤن تھلے منہ کر کے آندا ہے ماواں تے تاں پھڑدیاں جے ماواں دے ہاتھ آزاد ہوندے۔ ماواں دے ہاتھ پسے گردن بدے سن، بالا نے ہاتھ انج پائے سن۔ پھر آندا کئی باری انج ہویا، حوصلے والا بندہ، کئی باری انج ہویا میں کوڑا ماریا اونٹ نو پجان واسطے، کئی باری کوڑا ادھا اونٹ تے لگا، ادھا بچے دے ہاتھاں تے لگا۔ میرے سامنے بچہ آندا سی اماں میرے ہاتھ چھٹ گئے۔ بچہ ڈگ پیندا سی تے ماں آندی سی اللہ دے حوالے۔ آخر مستور سی، کہنے لگی ملعون ہن رونا ہے۔ جدو بچہ ڈگدا سی چک کے اودی ماں نو پھر دے دینا۔ اس ایک گل کیتی ہے مقتل نہ ہوئے، میں مجرم، میں بنا کے گل نہیں کردا۔ یہ آندا میں ایک بچہ چک کے دین دا ارادہ کیتا سی کہ چلو میں اودی ماں نو پھر پھڑا دیاں۔ آندا جدوں اونٹ لنگھے نے ادوں پچھلے اونٹ دا پیر اس بچے دی چھال دی۔ ماں اونٹ دے بگاری میں خدا حافظ میں میرے پتر آندا یہ جنہ دیاں قبراں جنگلاں وچ بڑیاں۔ آخری جملہ پہ پڑھنا قبلہ مذاق ہے، اونٹ پجدے رہے، بچے ڈگدے رہے تے ماواں دا حوصلہ پڑھا۔ انہاں ماواں دی جُتی لبے نا، میں تھلڑی خاک منہ تے مرا۔ جدوں بچہ ڈگدا سی سجاد رکدے سن، اور لوہے دا تازیہ نہ لے کے حضرت سجاد دے سر تے ہوندا سی تاکہ تیری جُتی تھلیوں چم لواں۔ اے کربلا دی ماں او حضرت سجاد نو آندی سی تو ٹر پو، اے میرا لبے نہ لبے اسا نسل حسین بچانی ہے۔ بچے ڈگدے رہے، ماما ٹردیاں رہیاں۔ ایک بچہ آزادارو ایسا ڈگے، اس تو بعد میں پڑھنا چھڑ دینے۔ جدوں بچہ ڈگے ادوں چوتھا لوہے دا تازیانہ میرے پیر سجاد دی کمر تے آیا، رات دی چاننی سی، خون دی لکیراں نکلیاں، جدوں مارتے سنڈر خون اڑدا سی، جدوں اڑ کے خون زہرہ دی تھی دے چہرے تے آیا نا سجاد دا خون، ادوں بی بی فرماندی ہے جدوں اساں آکھیا ٹردا رہو۔ سجاد فرماندے نے اماں ہن مار سکنا ٹر نہیں سکدا۔ آواز ہوندی ہے بچے کئی ڈگے نے ہن کی ہویا ہے۔ سجاد فرماندے نے اماں سکینہ ڈگ پئی ہے، اماں میری بہن ہون تے کوئی نہیں۔ زارا دیاں دیاں جائیاں جویں مقتل چ ڈگیاں، اگے اگے سجاد پیچھے پیچھے بیبیاں۔ 15 قدم رات دے اندھیرے وچ ویکھیا تے ایک بی بی ہے جدی گود وچ بی بی سکینہ ہے۔ حضرت سجاد اٹھے رک کے فرماتے اماں آؤ مستور ہے،
وہ دی گود وچ تیری بیٹی حضرت بی بی زینب سامنے آ کے دوویں ہاتھ ودائے آخری جملہ تو انہوں ویسے پتہ لگ گیا وہ بی بی کون سی تاہی میں رول دے ہونا صدقے جاواں دوویں ہاتھ ودا کے ملکہ شام دی آواز ہوندی ہے بی بی تیرا شکریہ بی بی تیرا شکریہ تو چوئی تھلے نہ کر دی میرے ویر دی تسکیر مک جاندی میں ویر نو کیڑا جواب دیندی اس ویلے عزادار اس بی بی نے پاسے تو ہاتھ چکیا کہ دوویں ہاتھ ودا کے فرماندی ہے میرے گالے چباواں پا کیا ماما دے شکریہ ادا نہیں کر دیا میری مظلوم ماں نہیں میری محروم ماں بات رہو جڑے میرے کالج پر میں نپاواں پا میرے کالج آج آتی رات سی ایک کوئی وین پڑھن لگا کون ماما تیاں پہیاں مل دیاں ماما تیاں تے بی بی فرمایا تیاں ماما دے شکریہ ادا نہیں کر گل کر بی بی ایک وین کیتا ہے ایک کنے کرنا چاہیے سا پتہ نہیں کنے کرنا چاہیے سا جی میں ایک ہی پڑھے ایکو وین بی بی ایک گل کیتی ہے توڑا دل آل جانا بی بی فرمایا اماں مینو ایک درد کھا گیا تسی آئے والا کیوں کر رہا تو انہوں پتا کہ بی بی نو ایک درد نہیں بی بی ام المصائب تے آندھے کی نے اماں مینو میرا خیال تسی انہوں تیار ہو گیا وہ ایک سننا اکبر دی برچی دا وکھرا درد شبیر دیا ضربان دا وکھرا درد بولو میرا عباس دیا کنے کو درد نے بی بی فرما دے کی نے اماں مینو ہے صدقے ایک کی پہ پڑھنا ایک کو منٹ کدی نہ رو ایک درد میں نو کھا گیا بی بی فرما دی ہے میری ام المصائب بیٹی تم تے مصیبتاں دی ماں بن چکی ہے تے ماں نو ایک کو درد کیوں سنا دی ہے بی بی فرمایا پترا دیا قتلہ تو وڈا درد ہے ویرا دیا قتلہ تو ہے